بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ماہ رمضان مبارک کی 12 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، مئی مہینے کی 6 تاریخ ہے، سن 2020 عیسوی ہے۔ پورے ملک میں لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی اس سے حفاظت فرمائے اور انسانوں کو اللہ کی قدرت پہچاننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی بنیاد 5 شعبوں پر ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ یہ 5 شعبے انسان کے اندر پورے ہونے چاہیے، یعنی ان کا علم ہو، اس پر عمل ہو تو انسان بہت بہترین مومن کہلاتا ہے۔ اور اگر اس میں کسی بھی شعبے کے اعتبار سے کمی ہوگی تو بعض شعبوں میں کمی تو آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، اور بعض کفر تو نہ صحیح لیکن ایذا اور تکلیف تک پہنچاتی ہے۔ ان میں سے ایک ہے آداب معاشرت بھی، یعنی آدمی جب اس دنیا میں آیا ہے تو اللہ پاک نے اکیلے انسان کو رہنے کا حکم نہیں دیا، اکیلا پیدا نہیں کیا، بلکہ گھر کے اندر 2-4 افراد ہوتے ہیں، محلے کے اندر 5-7 افراد ہوتے ہیں، اور اسی سے پھر گاؤں بنتے ہیں، اسی شہر بنتے ہیں۔ تو یہ انسان آپس میں کس طرح کا بیہیو کریں، کیسے برتاؤ کریں کہ ایک دوسرے کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ تو رہن سہن کے آداب، بے ضرر زندگی، یہ آداب معاشرت میں داخل ہے۔ تو آج ارادہ ہے کہ گھر کے اندر 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو انسان کو روزانہ تقریباً استعمال کرنا پڑتا ہے، کئی بار استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہے استنجا خانہ اور ایک ہے غسل خانہ۔ استنجا خانہ، جس کو انگریزی میں ٹوائلٹ بھی کہتے ہیں اور اردو میں اس کو پاخانہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو واش روم بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح غسل خانہ، جس میں آدمی غسل کرتا ہے، اس کو انگریزی میں باتھ روم بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہم لوگ غسل خانہ بھی کہتے ہیں۔ تو غسل خانے میں غسل کیا جاتا ہے اور استنجا خانے میں گندگی اور نجاست سے آدمی پاک ہوتا ہے۔ اب ان دونوں کی چونکہ روزانہ ضرورت پڑتی ہے تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں، اس کا بھی کچھ سلیقہ ہے۔ اگر آدمی اس سلیقے کے مطابق استعمال کرے گا تو استنجا کے باہر جو نکلے گا تو وہ پاک صاف بھی ہوگا، اور اندر جب رہے گا تو اس کو راحت بھی ملے گی۔ تو استنجا خانے میں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ استنجا خانے کے اندر جانے کی چپل الگ ہونی چاہیے۔ اب 2 باتیں ہیں۔ غسل خانے میں تو آدمی ننگے پیر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو پیر بھی دھونے ہوتے ہیں، سب کچھ دھلتا ہے، پیر بھی دھلتے ہیں، جسم بھی دھلتا ہے، تو اس میں تو چپل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ البتہ ٹوائلٹ میں آدمی استنجا خانے میں چپل لے کر جاتا ہے۔ آج کل لوگوں کے گھروں میں اٹیچ ٹوائلٹ باتھ روم ہوتے ہیں، دونوں باتھ روم ایک ساتھ ہو، 2 in 1۔ تو ہوتا یہ ہے کہ پہلا حصہ غسل خانے کا ہوتا ہے اور دوسرا حصہ، آخری حصہ، وہ ٹوائلٹ کا ہوتا ہے۔ تو غسل خانے میں تو آدمی ننگے پیر بھی جاتا ہے، اور ٹوائلٹ میں آدمی کو چپل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ٹوائلٹ والی چپل ٹوائلٹ والے حصے کے کنارے پہ رکھی رہے، اس کو غسل خانے والے حصے سے پہن کر جانا نہ پڑے، اس لیے کہ غسل خانے والا حصہ وہ جگہ ہے جو پاک بھی ہے اور یہاں پاکی حاصل کی بھی جاتی ہے، اور بیت الخلا استنجا خانے کا حصہ وہ ہے جہاں آدمی گندگی سے صفائی حاصل کرتا ہے، اور وہاں گندگی کا امکان زیادہ ہوتا ہے، چھینٹیں ہوتی ہیں، اس لیے وہاں کی چیز غسل خانے والے حصے میں نہیں آنی چاہیے۔ ٹوائلٹ والا حصہ جو تقریباً غسل خانے سے 2-4 انچ ابھرا ہوا اونچا ہوتا ہے، وہ ایک کنارے پر وہیں چپل نکلی رہے۔ اب عام طور پر بیت الخلا میں جو چپل استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ ان چپلوں پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے۔ گھر کے اندر جو چپل استعمال ہوتے ہوتے ریٹائر ہو جاتی ہے،
اس کو وہاں رکھ دیتے ہیں اور زندگی بھر شاید صبح قیامت تک کی نیت سے رکھتے ہیں. کئی مرتبہ بہت سی چپل ٹوٹ جاتی ہے تو ٹوٹی ہوئی چپل بھی وہی چلاتے ہیں. یہ بہت بھونڈی حرکت ہے. کئی مرتبہ وہ چپل اتنی گندی ہوتی ہے کہ ان میں پیر ڈالنے کو بھی دل نہیں کرتا. اس لیے میں کئی مرتبہ دینی سفر پہ جاتا ہوں اور ایسی ٹوائلٹ سے سابقہ ہو جہاں پرانے زمانے کی چپل رکھی ہوئی ہے تو مجھے تو بہت گھن آتی ہے. میں نے کہتا ہوں بھائی ان چپلوں میں مجھے خطرہ ہے، میں پھسل کے گر سکتا ہوں، لہٰذا میری چپل باہر رکھی ہوئی ان کو لا کر دو. بہرحال تو چپل بات استنجا خانے کی الگ سے ہو. نئی چپل خریدیں اور چپل خریدنے میں بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ وہ چپل کمفرٹیبل انداز سے آپ کے پیر میں آ سکے. دوسرا یہ کہ وہ ایسی چکنی بھی نہ ہو کہ اندر ٹائل کا حصہ ہوتا ہے اس پہ کہیں پھسل نہ جائیں آپ. بہت ساری پلاسٹک ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی اس میں سلپ کرتا ہے اور ہم کئی مرتبہ گرے ہیں بہت سے لوگوں کے ہاں. اس لیے تجربہ ہے کہ چپل ایسی ہونی چاہیے جس کی گرپ اچھی ہو نیچے کی. نیز بیت الخلاء کے اندر استنجا خانے میں عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، بنگلہ بناتے ہیں 1 کروڑ کا اور ٹوائلٹ کے اندر لوٹا نہیں رکھتے بلکہ وہ پینٹ کی جو خالی باکٹ ہوتی ہے، بالٹی ہوتی ہے، ڈبہ ہوتا ہے وہ رکھتے ہیں. کتنی بھونڈی حرکت ہے کہ پورے گھر پہ تو آپ نے اس کی شاپ اور اس کی آؤٹ کیا کہتے ہیں ایلیویشن پر تو آپ نے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیے اور جس استنجا خانے میں آدمی کو پاک صاف ہونا پڑتا ہے وہاں آپ جو ہیں 50 روپے کا ایک لوٹا بھی نہیں لا کے رکھ سکتے. تو لوٹا ہونا چاہیے. میں نے پورے ساؤتھ انڈیا میں، اور یہ مہاراشٹر سے ہی شروع ہوتی ہے یہ تہذیب، اور پورے حیدرآباد میں، آندھرا تلنگانہ میں، اسی طرح اور پھر کیرالہ میں، کرناٹک میں، یہ پوری جو ساؤتھ انڈیا کی پٹی ہے ہر جگہ چھوٹی سی ڈول رکھی ہوئی دیکھی استنجا خانے میں، چھوٹی سی بالٹی باکٹ، اور اس کے اندر کوئی چھوٹا سا برتن بھی نہیں ہوتا کہ اس سے پانی باہر نکالا جائے، بس ڈائریکٹ وہی باکٹ رکھی رہتی ہے. اب آج تک یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا لگتا ہے وہ لوگ سارے کپڑے نکال کے استنجا کرنا بیٹھتے ہیں اور بالٹی بھر کے بجائے نیچے سے استنجا کرنے کے اوپر سے ڈول بہانا شروع کرتے ہیں. شاید یہی سب سمجھ میں آتا ہے. اب اس بالٹی سے چھپاکے مارتے ہیں، جھٹکے سے پانی پھینکتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ ہاتھ انڈر ڈال کے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ ڈالتے ہیں چلو بھر بھر کے. آج تک اس کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا. دیکھو میرے بھائیوں اور بہنوں، استنجا خانے میں بیت الخلاء کے اندر لوٹا ہونا چاہیے، کیونکہ لوٹے کے اندر ٹیٹو ہوتی ہے، پائپ ہوتا ہے چھوٹا سا آگے. ایک تو یہ کہ پانی بقدر ضرورت گرتا ہے اور جس جگہ پہ پانی گرانا ہے وہیں گرتا ہے. یہ جو مگ رکھ دیتے ہیں بالٹی کے اندر یا ڈائریکٹ چھوٹی سی بالٹی رکھ دیتے ہیں، اس سے تو پانی کا اسراف بھی بہت ہوتا ہے اور چھینٹے بھی دائیں بائیں پیروں پر اور پنڈلیوں پر اڑتے ہیں اور کپڑوں پہ بھی اڑتے ہیں. اس لیے لوٹے کا خاص اہتمام کریں. یہ جو چھوٹا سا مگ بھی رکھ دیتے ہیں یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. میرا ایک ذاتی تجربہ کچھ اور ہے، اگر نفع کی بات لگے تو قبول کریں، انشاءاللہ نفع ہوگا. استنجا خانے میں جو نل لگائے وہ 2 in 1 لگائیں، یعنی اس کے اندر اگر لوٹا بھرنا چاہیں تو لوٹا بھی بھر جائے اور پلس نیچے اس کی ایک نوب ہوتی ہے جس سے ہینڈ شاور کا کنیکشن کنیکٹ کر دیا جاتا ہے. ہینڈ شاور بھی وہاں ہینگ کر کے دیوار پہ رکھیں. کئی مرتبہ ہوتا کیا ہے، آپ نے لوٹے سے استنجا کر لیا اور پانی بہا بھی دیا، لیکن آج کل کی گندگی نجاست ایسی سخت اور اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ جو ٹب ہوتا ہے نیچے اس پہ چپک کے رہ جاتی ہے. اس پہ پانی کتنا ہی بہائیں آپ، بہت دیر لگتی ہے اس کے رخصت ہونے میں، اس کے اثرات ظاہر ہونے میں. تو اگر آپ اس میں سے کھڑے ہو جائیں، وہ استنجا خانے کی جگہ سے اتر کر نیچے اتر جائیں اور آپ ہینڈ شاور لے کر تیزی سے اس کو ہینڈ شاور وہاں استعمال کر لیں تو اس کے فورس کی وجہ سے وہ نجاست کا اثر چلا جاتا ہے. اس کا بڑا ہی نفع دیکھا ہے. اس لیے میں اپنے پرسنل یوز کے لیے اپنے روم کے اندر بھی الحمدللہ اس کو لگا کے رکھا ہوں، اور جہاں بھی جاتا ہوں، جہاں کثرت سے رہنا ہوتا ہے، ٹھہرنا ہوتا ہے، ان کو بھی ہدایت کی اور وہ بھی اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کا نفع وہ بتاتے ہیں کہ الحمدللہ اس کا کافی نفع ہے. تو یہ تھی باتیں استنجا خانے سے متعلق. اب آئیے غسل خانے پر. غسل خانے کے اندر جو بالٹی ہوتی ہے اس کے اوپر اس میں سے پانی استعمال کرنے کے لیے ایک مگ ہوتا ہے جس کو مگا بھی کہتے ہیں، مگ بھی کہتے ہیں، گجرات میں چمبو بھی کہتے ہیں، ہر جگہ اس کے الگ الگ نام ہیں. چھوٹا سا ہینڈل ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو یعنی چھوٹا برتن جس سے بالٹی سے پانی جسم کے اوپر ڈالا جا سکے. کئی مرتبہ تو وہ مگ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ 1 لیٹر سے زیادہ پانی آ جاتا ہے.
اب ظاہر ہے 2-4 مرتبہ اگر آپ نے ڈال کر استعمال کیا تو بالٹی ہی ختم، اور کئی مرتبہ اندر نل نہیں ہوتا، باہر ہینڈ پمپ سے بالٹی بھر کے رکھنی پڑتی ہے، تو غسل میں لطف نہیں آتا۔ خود میرا مزاج یہ ہے کہ درمیانی سائز کا ہونا چاہیے مگ، درمیانی سائز کا، اس لیے کہ تھوڑا تھوڑا ہوگا تو آپ جس حصے پہ ڈالیں گے پانی، تو پانی زیادہ نیچے نہیں بکھرے گا، جسم پر جائے گا، جبکہ بڑا اگر مگ لے کر آپ پانی ڈالیں گے تو جسم پر تو جتنا ڈالنا اتنا ڈالے گا لیکن زیادہ نیچے بکھرے گا، اس لیے درمیانی مگ ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھیں۔ نیز بیٹھنے کے لیے جو اسٹول ہوتا ہے، بیٹھنے کے لیے جو بیٹھک ہوتی ہے، پٹری ہوتی ہے، ایک تو ہوتی ہے وہ جو تقریباً 2.5 سے 3 انچ اونچی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ یہ کمفرٹیبل نہیں ہوتی، آدمی کا پیٹ ہوتا ہے، جب بیٹھے گا تو زمین سے اونچا اس کی سرین جو ہے وہ تقریباً 2.5-3 انچ تو خود ہی اٹھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ پٹری پہ ٹھہرے گا کہاں؟ لہذا پٹری وہ ہونی چاہیے جو تقریباً 7-8 انچ اونچی ہوتی ہے، 7-8 انچ جو اونچی ہوتی ہے، جس میں آدمی کے پیر سیدھے، پنڈلی پوری سیدھی ہو جاتی ہے اور پیٹ پہ زور نہیں پڑتا۔ یہ جو فلورا کمپنی کے عام طور پر گول ہوتے ہیں جس میں بیچ میں سوراخ ہوتا ہے، اس کے پھٹنے کا امکان بھی نہیں رہتا، اس لیے یہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے۔ وہ جو 4 پیر والے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ اس کا ایک پیر پھسل جاتا ہے، ٹائل چکنی ہونے کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، آدمی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایسے کئی حادثات ہوئے، خود میرے ساتھ بھی ایسے حادثات ہوئے۔ اس لیے گول جو ٹیبل آتا ہے 1 پیس، اور بیچ میں اس میں سوراخ بھی ہوتا ہے، اس میں چھوٹے بڑے کئی سائز کے ہوتے ہیں، یعنی وہ دائیں بائیں بھی کافی پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، اور تقریباً 1 فٹ کا جو گول ڈایا ہوتا ہے اس کا اس انداز کے بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال اپنی طبیعت کے حساب سے، اپنی باڈی کے حساب سے آپ منتخب کریں، لیکن زمین سے ذرا اونچا ہو، تقریباً 7-8 انچ اونچا ہونا چاہیے۔ نیز صابن دانی جو استعمال کریں وہ ہونی چاہیے جس میں جالی ہونی چاہیے، اس لیے کہ صابن استعمال کرنے کے بعد جب آپ صابن دانی میں رکھ دیں گے تو اگر جالی ہوگی تو اس کا پانی نتر جائے گا، صابن خشک ہو جائے گی، ڈرائی ہو جائے گی۔ اگر وہ جالی والی نہ ہو تو صابن بھیگا ہوا کچھ پانی کے اس میں چھینٹے تو صابن گل جاتا ہے۔ اسی طرح غسل خانوں کے اندر دیکھا گیا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ اور پرانے منجن ڈھیر سارے رکھے ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے یہ پرانی چیزیں، وہ کوئی عجائب گھر تو ہے نہیں کہ ہر زمانے کے بابا، دادا اور پردادا کے زمانے کے ان کے استعمال کیے اپنے مسواکیں رکھ رکھی ہیں اور ان کے برش رکھ رکھے ہیں، لہذا سب کو نکال باہر کرنا چاہیے۔ جو کرنٹ یوز میں ہیں، فی الفور استعمال کے ہیں، بس وہی رکھیں، باقی سب نکال باہر کریں۔ ہفتے میں 1 بار بالٹی، بیٹھک یعنی وہی اسٹول جس پہ بیٹھتے ہیں، مگا، لوٹا معقول انداز سے دھو لینا چاہیے، برش کے ساتھ، پلاسٹک کا جو برش آتا ہے اس سے اس پر صابن لگا کر، کپڑے دھونے والی صابن جو ہوتی ہے، بالٹی پر، مگے پر، اسی طرح ٹوائلٹ کے لوٹے پر، اور پلاسٹک کے برش سے خوب اچھی طرح سے اس کا شار کھار، اس کے اوپر جو نشانات ہیں وہ صاف کر لینا چاہیے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ تو ضرور کرنا چاہیے۔ کئی مرتبہ بالٹی کو دیکھو تو اس میں جو پانی اندر بھرا ہوا ہے، ظاہر کو دیکھو تو اندر سے پانی کو استعمال کرنے کو دل نہ کرے، مگے کو ہاتھ میں لیں تو وہ بھی چیکنا نظر آئے، اور جس پہ بیٹھنے کا جو جگہ ہے اس کے کناریوں پر بھی میل گھسا ہوا ہے، صابن جمع ہوا ہے، بس آنکھیں بند کر کے نہانے کو دل کرتا ہے، اتنی کراہت ہوتی ہے۔ غسل خانہ، استنجا خانہ، یہاں آدمی کی صفائی ستھرائی ہوتی ہے، جو وہی خود صاف ستھرا نہ ہو، محتاج صفائی ہو، تو بتائیے پھر وہاں کیسے صفائی ستھرائی آدمی حاصل کر سکے گا؟ اس لیے عاجز کہا کرتا ہے جس کا دل دیکھنا ہو اس کا ٹوائلٹ باتھ روم دیکھ لو، اگر وہ صاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استعمال کرنے والے کا دل صاف ہے، اور جس کے معاملات دیکھنے ہوں تو وہ اس کے کچن کو دیکھ لے، یہ ایکس رے رپورٹ نکل آتی ہے۔ نیز استنجا خانہ استعمال کرنے کے بعد، یعنی ٹوائلٹ یوز کرنے کے بعد، پانی اتنا بہا دیں کہ وہاں گندگی کا اثر باقی نہ رہے، وہ گندگی آگے رخصت ہو جائے۔ اگر آدمی آدھا لیٹر پیشاب کرتا ہے تو 2 لیٹر پانی بہائے، تاکہ اس کی بدبو بھی نہ رہے، اس کی بیڈ اسمیل بھی نہ رہے، اور اس کا اثر بھی نہ رہے۔ نیز جب غسل خانے سے باہر نکلے تو کھڑا ہو کر، کپڑے پہننے سے پہلے جیسے کھڑا ہونا چاہ رہا ہے تو اسی وقت جو ہے جھک کر بالٹی کے اندر پانی بہا کے چاروں کونے میں اچھی طرح سے پانی بہا دے، اس لیے کہ آپ نے جو غسل کیا ہے، صابن کا پانی استعمال ہوا ہے، تو کئی مرتبہ کناروں پر رہ جاتا ہے، آگے تک نہیں پہنچتا، اور وہ جمتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی کنڈیشن ہی خراب ہو جاتی ہے۔
غرض یہ کہ آپ غسل خانہ اور استنجا خانہ استعمال کرنے کے بعد جب باہر نکلیں تو ایسا صاف ستھرا کر کے آئیں کہ باہر سے اگر کوئی اندر استعمال کرنے کے لیے جائے تو یہ سمجھے کہ آپ استعمال کر کے نہیں گئے ہیں بلکہ آپ اس کے لیے صفائی ستھرائی کر کے گئے ہیں۔ آج کل جو کچن کے اندر یا باتھ روم کے کنارے پر یا باتھ روم کے باہر جو واش بیسن لگاتے ہیں دیوار پر ہینگ کیے ہوتے ہیں وہ بہت اچھی چیز ہے۔ ایک تو یہ کہ واش بیسن کے اوپر ہمیشہ ایک صابن رکھیں، لیکن صابن کے بجائے لیکوڈ سوپ جیسے ڈیٹول ہوتی ہے یا لائف بوائے کی اور بہت ساری صابنیں ہوتی ہیں جس کو لیکوڈ سوپ کہتے ہیں، اور اس کو ڈسپینسر کے اندر وہ بکتا ہے، تو آدمی ذرا سا اس کو پش کرے تو ایک دو قطرہ اس کی انگلی پہ آ جاتا ہے، ہاتھ پہ آ جاتا ہے۔ اس سے استعمال کم ہوتا ہے اور صفائی ستھرائی زیادہ رہتی ہے، اس لیے کہ صابن سے ہاتھ دھو اور پھر دوسرا آدمی جب ہاتھ دھونے آئے گا تو پہلے وہ صابن دھوئے گا پھر اس سے ہاتھ دھوئے گا، تو صابن زیادہ یوز ہوتی ہے۔ نہیں، واش بیسن کے اوپر سامنے آئینہ بھی، میرر بھی ہونا چاہیے۔ جب آدمی واش بیسن پر جاتا ہے تو کئی مرتبہ اس کے لب خراب ہیں، ہونٹ خراب ہیں، یا سالن لگا ہوا ہے، یا اس کی داڑھی میں بہت سے کھانے کے ذرات اٹک کر رہ گئے ہیں، بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ تو آدمی دھونے سے پہلے بھی اپنا منہ دیکھ لے اور دھونے کے بعد بھی دیکھ لے کہ اب کیسا لگ رہا ہے۔ انگلش ٹوائلٹ جو ہوتی ہیں اس میں اس انداز سے بیٹھنا پڑتا ہے جیسے اسکوٹر پر بیٹھے ہوں، وہاں ٹیشو پیپر کا ہونا بہت ضروری ہے، ٹوائلٹ پیپر جو ہوتا ہے، اس لیے کہ پرسنل جو آدمی یوز کرتا ہے وہ تو خیر کیسے بھی یوز کرے، لیکن اگر اس کو دو چار لوگ یوز کرتے ہوں تو دوسرے آدمی کا استعمال کیا جب آدمی استعمال کرتا ہے تو گھن آتی ہے، اس لیے کہ پانی کے اس پہ خطرات ہوتے ہیں۔ تو ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ استعمال کرنے کے بعد ٹیشو پیپر سے اس کو صاف کر کے پوچھ کے ایسا کر دے کہ جب دوسرا آدمی آئے تو اس کو ڈرائی ملے، صاف ستھرا ملے۔ ایک بہت اہم بات کہ عورتیں اپنی ضرورت کا صابن یا کریم باتھ روم میں اوپن نہ رکھیں۔ میری ماں بہنیں جو سن رہی ہوں گی، ان کو جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ رہی ہوں گی، عورتیں اپنی ضرورت کا مخصوص صابن صفائی کا، تو اسی طرح مخصوص کریم وہ اوپن نہ رکھیں، استعمال کے بعد اپنے ساتھ باہر لے کر آئیں، اس کو چھپا کے احتیاط سے رکھیں۔ کئی مرتبہ باتھ روم میں وہیں رکھ دی جاتی ہے، تو کئی مرتبہ کوئی مہمان ہو، اجنبی ہو، اور اس نے اگر وہ صابن استعمال کر لی یا کریم استعمال کر لی تو کہو کہ گئے تھے داڑھی کے ساتھ اندر اور باہر نکلے تو داڑھی رخصت، تو یہ ادب کے بھی خلاف ہے، احتیاط کے بھی خلاف ہے۔ اسی طرح چھوٹے بچے اندر استعمال کرتے ہیں کئی مرتبہ، اب انہوں نے شیمپو سمجھ کے کوئی کریم استعمال کر لی یا صابن اپنے استعمال کی سمجھ کے استعمال کر لی تو ظاہر ہے کہ اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو اس کا خاص اہتمام کریں۔ ہر واش روم کے اندر کچھ کھڑکی بھی ہوتی ہے، یعنی ٹوائلٹ باتھ روم کے اندر ایک ونڈو ہوتی ہے، ونڈو میں کچھ ایسی جگہ ہوتی ہے جو چھوٹی سی ڈسٹ بین رکھی جا سکتی ہے۔ گھروں کے اندر، باتھ روم کے اندر کالی پنی کی تھیلی ضرور کسی نہ کسی مقدار میں رکھی رہے، اس لیے کہ جو مستورات وہ ہوتی ہیں جن کی نماز چھوٹی ہوئی ہوتی ہے، عذر سے ہوتی ہیں، ان کو صفائی ستھرائی کے لیے نئی چیز استعمال کرنی پڑتی ہے اور پرانی چیز کو پھینکنا ہوتا ہے۔ تو اگر وہاں کالی پنی کی تھیلی ہوں گی تو پرانی چیز جس کو پھینکنا چاہتی ہیں وہ اس میں اس کو کر سکتی ہیں اور نئی چیز استعمال کر سکتی ہیں۔ اس لیے میرا ایک تجربہ یہ بھی ہے کہ ٹوائلٹ والا جو حصہ ہوتا ہے اس کے رائٹ سائڈ پر کارنر میں ایک چھوٹا سا کارنر لگا دیں، یعنی پتھر کا ایک کونا لگا دینا چاہیے جس میں وہ پرانی چیز کو تھیلی میں لپیٹ کے اس پر رکھ سکیں، یا جو چیز نئی استعمال کرنی ہے تو وہ وہیں بازو میں رکھی رہے، اس کو استعمال کر سکیں۔ اس لیے کہ جب چاروں کونے میں کوئی چیز نہیں ہے اور وہ حصہ بھیگا ہوا ہے تو بتائیے نئے کپڑا استعمال بھی کرنا ہے اور پرانی چیز کو نکال کے سائڈ پر رکھنا بھی ہے، تو یہ ماں بہنیں کتنی مشکلیں برداشت کرتی ہوں گی۔ اس لیے مردوں کو، سمجھداروں کو گھر کے جب ٹوائلٹ باتھ روم بنائیں تو ڈیزائن کرتے وقت اس کا خیال رکھیں کہ وہ باتھ روم کے اندر یعنی ٹوائلٹ کے اندر ایک کونا ایسا پتھر کا ضرور بنا دے، کروس، جس کے وہ یہ چیزیں استعمال کر سکیں۔ اسی طرح جو مہمان عورتیں دوسروں کے ہاں جاتی ہیں اور وہ عذر سے ہوتی ہیں تو وہ اپنی پنی خود اپنی جیب میں لے کر جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کی جیب کہاں ہوتی ہے؟ یہ ایک عجیب اس زمانے میں ماڈرن نوجوان بچیوں کا فیشن نکلا ہے کہ وہ جیب والا لباس پہننا بوڑھوں کا لباس سمجھتی ہیں، اور اللہ کی بندی پھر ہماری انسانوں کی کتنی ضرورتیں ہیں، مثلا چابی ہے، کباڑ کی چابی ہے، اسی طرح
سیل فون ہے، کچھ نقدی ہیں، یہ کہاں رکھیں گے؟ تو جیب ضرور ہونی چاہیے. خیر، تو پنی اب وہ جیب نہیں رکھتی تو تمہاری مرضی، جیسے چاہے تم کرو، بہرحال پنی ضرور لے کر جاؤ کالی. اس لیے کہ جب مہمان کا آپ یوز کر رہے ہیں، میزبان کا باتھ روم، اب جو چیز آپ کو گندگی اٹھا کے اس کو نکالنا ہے اور جو چیز فریش ہے جو اس کو استعمال کرنا ہے، اب وہ اگر کالی پنی کی تھیلی میں آپ نے وہ استعمال کی چیز نکال کے رکھ لی تو اب آپ اس کو کنارے پر رکھ دیں اور گھر والوں سے یا تو پہلے ہی پوچھ لیں کہ آپ اس کو کہاں پھینکتے ہیں، تو آپ اس کو اٹھا کے وہاں ڈسٹ بن میں ڈال دیں. ایسا نہ کریں کہ یہ چیز آپ جو گھر کے میزبان کے لیے یادگار کے طور پر وہاں چھوڑ کر آئیں، اس لیے کہ وہ آپ کی یہ خدمت کا مکلف نہیں ہے. ہمارے یہاں چونکہ دینی مجلس ہوتی رہتی ہے، مہمانوں کی آمد و رفت رہتی ہے، گھر والے بتاتے ہیں کہ عورتیں آتی ہیں، ان کو ذرا بیان میں سمجھاؤ کہ یہ اپنی جو ہے استعمال کی چیزیں ہمارے یہاں اس طرح سے چھوڑ کے نہ جایا کریں، اور بہت زمانہ ہو گیا اٹھا کر پھینکتے ہوئے. اللہ کے لیے اب تو ہم پر ترس کھاؤ، اب تو ذرا کچھ اصول اور راہ و رسم کچھ یاد ہو گئے ہوں گے کہ اللہ کے راستے میں چلنے کے آداب کیا ہیں. بہرحال یہ انسان کی ذاتی استعمال کی ضرورت کی چیزیں ہیں جن کا ہمیں پورا خیال رکھنا چاہیے. تو یہ چند باتیں معاشرت سے متعلق بات بیان کی گئیں. اب آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ کیا کیا چیزیں ہمیں سمجھائی جا رہی ہیں. جی ہاں، یہ سب سمجھانے کی چیزیں ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استنجا کرنے کا طریقہ بتاتے تھے کہ ڈھیلے سے اگر استنجا کرنا ہے تو کتنی عدد لینی ہے اور کس طرح سے استعمال کرنا ہے. اور یہود و نصارہ مشرکین پوچھتے تھے کہ تمہارا نبی تمہیں استنجا کا طریقہ بھی بتاتا ہے؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں کہہ دو، ان سے کہہ دو کہ ہاں ہمیں یہ بھی نہیں آتا تھا، ہمارا نبی ہمیں یہ بھی بتاتا ہے. تو میری ماں بہنوں، دین کے مقتدا یہ علماء، یہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، ان کے جانشین ہیں، تو جب محبوب نے ان سب چیزوں کو بتلایا تو پھر ان کے جو جانشین ہیں اور جو ان کی وراثت کو تقسیم کر رہے ہیں، وہ اگر اس میں خیانت کریں گے تو وہ کیسے کامیاب ہو سکیں گے؟ اور وہ اگر اس کو چھپائیں گے، نہیں بتائیں گے، تو دین کی تبلیغ اور ابلاغ کہاں تک ہوا اور کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا پوری باتیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں، ہمیں چاہیے کہ امانت داری کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، مناسب موقع پر مناسب انداز سے ان باتوں کو امت تک پہنچایا جائے. تو غسل خانے اور بیت الخلاء سے متعلق یہ چند باتیں تھیں. ہاں، ایک بات اور رہ جاتی ہے، غسل خانے کے دیوار پر کھونٹی لگانی چاہیے، یا اس کے دروازے کے پیچھے ہینگر جو آتی ہے جس میں 5-6 کھونٹیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں. کئی مرتبہ آدمی 1 یا 2 کھونٹی لگاتا ہے. یہ 1 اور 2 ظاہری بات ہے، کپڑے ہیں. مثال کے طور پر آدمی کرتا پہنتا ہے، کرتے کے اندر بنیان پہنتا ہے، پاجامہ پہنتا ہے، پاجامے سے پہلے ایک چیز اور پہنتا ہے. اب 4 چیز ہوئی. اب 4 چیز ایک کھونٹی پہ کیسے لٹک سکتی ہیں؟ ایک بات. پھر اتنے ہی کپڑے اس کو اندر سے پہن کے باہر نکلنا ہے، تو اب اس کو کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں ان کو بھی نکالنا ہے اور جو نئے ہیں ان کو بھی لٹکا کے رکھنا ہے، اور پلس ایک تولیہ بھی رکھنا ہے. تو اس طرح تقریباً آدھا درجن کھونٹی تو ضرور ہونی چاہیے. 6 عدد تو ضرور ہونی چاہیے. 6 کا ملتا بھی ہے، بلکہ 10-10 12-12 کا بھی ملتی ہے. تو اس طرح زیادہ کھونٹی والی ہینگر اگر لگائیں گے آپ تو اس میں سہولت ہوتی ہے. نیز اس کو درمیانی ہائٹ پر لگائیں، اس لیے کہ بچے بھی ہوتے ہیں، چھوٹی بچیاں بھی ہوتی ہیں. اب وہ اتنی اونچی لگا دیتے ہیں، یہ کود کے بھی اگر اس پر لٹکائیں تو نہیں لٹکا پاتے. اس کا خیال رکھیں. کئی مرتبہ غسل خانوں میں جانا ہوا تو ایک بھی کھونٹی نظر نہیں آتی. یا اللہ، یہ لوگ کس طرح سے نہاتے ہیں؟ کیا کپڑے پہن کے نہاتے ہیں یا باہر اپنے بیڈ روم کے اندر کپڑے نکال کر مجرد آتے ہیں ایسے ہی سادھ و سنت کی طرح؟ اس لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا غسل خانہ، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے لیے قیامت تک صرف ہم اکیلے اس کو استعمال کریں گے، ہم کیسے بھی دروازہ بند کر کے استعمال کر لیں. نہیں، آپ یہ سوچیں کہ آپ کا گھر جو ہے ایک مہمان خانہ بھی ہے. آپ کو مہمانوں کو مہمان نوازی کر کے اس کی فضیلت بھی پانی ہے اور آپ کو ان کو راحت بھی پہنچانی ہے. تو جیسے آپ کا استعمال کیے غسل خانہ آپ کا استعمال کا ہے تو آپ کے مہمان کا بھی اس میں حق بنتا ہے. تو اس کو آپ راحت کیسے پہنچائیں گے؟ وہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر آپ اپنے غسل خانے کو ڈیولپ کریں اور اس کو صاف ستھرا رکھیں. بہرحال یہ چند باتیں جیسے غسل خانے اور بیت الخلاء سے متعلق کیسے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں پیش کی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم.
میرے پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ آج کے دن بہت سے لوگوں کے انتقال کی خبریں آئی ہیں، یا اللہ ایسے دن ہیں کہ ہم کسی کے یہاں جا بھی نہیں سکتے اور راستے بھی مسدود ہیں۔ میرے پیارے اللہ ہم دور بیٹھے ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے، یا اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ان کی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ جانے والے بہت اچھے وقت میں جا رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ جب ہمارا وقت آئے گا ہم پتہ نہیں کس حال میں جائیں گے، پتہ نہیں کلمہ بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں کفن دفن بھی مقدر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ جب ہمارا آخری وقت آئے، حقوق اللہ، حقوق العباد معاف ہو چکے ہوں یا ادا ہو چکے ہوں، پیارے اللہ اس دن کی آخری نماز بھی ہم پڑھ چکے ہوں، ہمارے بچے دین کے دائی ہوں، دین پر پیروکار ہوں، دین پر عمل کر رہے ہوں، ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک بنے ہوئے ہوں، یا اللہ دین کا کام ہم بھی کر کر کے تھک گئے ہوں، تھک کے کیے ہوں، مبارک دن ہو، مبارک گھڑی ہو، مبارک لمحہ ہو، زبان پر کلمہ ہو، اس حال میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں، یا اللہ ایسے آپ سے بھیک مانگتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔